بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گیانواپی جامع مسجد کے تہخانے میں پوجا کی اجازت دینے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دعویٰ کیا کہ بابری مسجد کے فیصلے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ راستہ دکھایا ہے اور لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج یہاں گیانواپی جامع مسجد پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد سے اس طرح کے مسائل سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کو بابری مسجد کے سلسلے میں قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے بابری مسجد ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے بھی محض آستھا کی بنیاد پر فیصلہ سنایا، جس کی وجہ سے آج کل عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے صادر ہو رہے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ مسلمانوں نے بابری مسجد کے سلسلہ میں دلائل کی بنیاد پر فیصلہ قبول کرنے کی بات کہی تھی، لیکن جو فیصلہ آیا وہ ہم نے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے وکلاء اور دانشوروں نے بھی اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مزید کہنا تھا کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جس عدالت میں بھی عقیدت کا معاملہ آئے گا وہاں آستھا کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اگر یہی روش ہوگی تو خواہ جین ہو یا عیسائی، پارسی ہو یا سکھ، کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ مسلمان ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ بابری مسجد کا مسئلہ تھا، لیکن اسی زمانے میں مختلف مسجدوں کے مسئلے، خود دلی کی جامع مسجد کا مسئلہ ہے، احمد آباد کی مسجد کا مسئلہ ہے، سنبھل کی مسجد کا مسئلہ ہے، متھرا ہے، یہ تمام مسائل اٹھ رہے تھے۔ لیکن اس وقت جس تیزی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں، ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے، وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے، ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے۔ کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں سن 91 کا قانون بنا تھا، ہمیں اس کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن کیا گیا کیونکہ جمعیت علماء اس کیس کو لڑ رہی تھی، اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لا کر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا، اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر، یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے، یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں۔ یہ دلیل تھی، سروے ہوا تھا، سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی۔ لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، آپ خود دنیا کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس فیصلے نے کہ ہم عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے، اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھایا کہ نہیں، ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ، کوئی چیز نہیں ہے۔ فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ مولانا ارشد مدنی کا کہنا تھا کہ یہ ملک کے لیے بڑا المیہ ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ کسی بھی جمہوری نظام میں عدالتیں ہی مظلوموں کی دادرسی کا آخری سہارا ہوتی ہیں، اور اگر وہ جانبداری کرنے لگیں تو انصاف کی دہائی کس سے لگائی جائے گی؟